السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں شایان ویڈیو۔ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ تو سنا ہوگا، لیکن یہ ایک اللہ کے پیارے نبی کا واقعہ ہے جن کو اللہ پاک نے 100 برس تک مردہ رکھا اور پھر زندہ ہو گئے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا۔ بخت نصر بابلی، ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر کا بیٹا رکھ دیا، اور خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر قہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا اور پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جس کی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے، تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا، پھر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان کو کوئی توڑنے والا نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا: اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا؟ آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں ڈال لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا، اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے، اور ایسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جنوں، انسان سب کی آنکھ سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فراس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جب اطراف میں بکھرے ہوئے تھے، سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے گدھا مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھے ہوئے انگوروں کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیری، نہ شیرے میں کوئی بو یا بدمزگی پیدا ہوئی۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دن تک یہاں رہے؟
تو آپ نے لو خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہو، اب تمہاری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو، ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے اس جگہ پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا، البتہ یہ دیکھ کر ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر ہے، تو ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بڑھیا، مجھ کو اللہ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات صحیح نہیں مانی۔ اتنے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بولا کہ میرے والد کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ آپ نے کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا بالکل موجود تھا۔ پھر چند لوگوں نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، آپ نے تورات لفظ و لفظ سنا دی۔ بخت نصروں نے بیت المقدس پر حملے کے وقت تورات کے 40 عالموں کو چن چن کر مار دیا تھا اور تورات کے تمام کتابوں کو بھی اس زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے ہم کیسے مانیں کہ جو آپ نے تورات سنائی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس پر ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو ہم نے تورات کی ایک جلد کو انگور کی بیل کی جڑوں کے اندر دفن کر دیا تھا۔ اگر وہ جلد مل جائے تو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہی عزیر علیہ السلام ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس انگور کی بیل کو تلاش کر کر زمین کھودی اور تورات نکال لی تو دیکھا کہ وہ تورات جو حضرت عزیر علیہ السلام نے سنائی تھی وہ حرف و حرف بالکل ٹھیک تھی۔ اس ماجرے کو دیکھ کر تمام لوگوں نے حرف بہ حرف یہ کہنا شروع کر دیا، حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے یہودیوں کا یہ عقیدہ شروع ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں
اور چنانچہ آج تک تمام یہودی اس باطل عقیدے پر ڈٹے ہوئے